السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے پاس ایک صحابی آئے اور خدمت میں حاضر آ کر ان پر تنقید کرنے لگے کہ آپ ہمیں نہ پوری عطا دیتے ہیں نہ اور ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا تھا، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، یعنی درگزر کو اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہے، کون؟ وہ جو ایک صحابی آیا تھا کہ آپ انصاف نہیں کرتے، تو آپ عمر رضی غضبناک ہوئے تھے۔ پھر دوسرے صحابی نے ان کو یہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی جو آج آئے گی، جس پر حضرت عمر رضی نے درگزر فرمایا وَكَانَ قَافًا عِنْدَ کتاب اللہ، اور حضرت عمر رضی نے کتاب کا حکم سن کر یعنی قرآن کا حکم سن کر فوراً گردن خم کر دینے والے تھے۔ تو جی آیت آج آئے گی، تو کبھی بھی غصہ آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ آج اس کی بھی ایک آیت آئے گی، اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 4 چیزیں شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ کیا؟ شدید غم، شدید خوف، شدید شہوت اور شدید خوشی۔ یہ چاروں ہمارے جذبات ہیں، تو جب بھی یہ ہمارے پاس ہوں تو یہ سمجھیں کہ شیطان ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ غصہ، حسد، نفرت، جلد بازی یہ شیطان کی طرف ہوتی ہے، تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسی سچویشن میں۔ آج ساری آیتیں اس قسم کی آئیں گی۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، پھر اس کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ سورت ہماری الاعراف ہے، آیت ہماری 194۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا۔
بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم قيدوني ولا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السمیع العلیم۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 200 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ بہت خاص آیتیں ہیں، ہماری اچھی طرح سمجھنا ہے، اٹینشن میں بیٹھ جائیں۔ ان الذین تدعون، بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، عباد، وہ بندے ہیں۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہم اکثر بندوں سے مانگتے ہیں، ہمیں اللہ پر وہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ ہماری سنتا ہے۔ خاص طور پر یہاں ان لوگوں کی طرف، بندوں کی طرف اشارہ ہے جو اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہاں وہ ولی اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نیک ہیں، بندے ہیں، کچھ ہمارے ماں باپ ہیں، کچھ ہمارے دادا دادی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، بلکہ واقعی وہ نیک تھے، لیکن مانگنا صرف اللہ سے چاہیے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے، عباد، وہ بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح، فادعوہم، بس پکارو انہیں، فلیستجیبوا، تو چاہیے کہ وہ جواب دیں۔ بھلے تم ان کو پکار کے دیکھو، وہ جواب دیتے ہیں۔ فلیستجیبوا، تو چاہیے کہ وہ جواب دیں، لکم، تمہیں، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ تو یہ آیت ہمیں ہلا دینے والی ہے، یعنی جب وہ زندہ تھے، بلکہ اب تو تم خود ان سے زیادہ کامل ہو۔ اب وہ نہ دیکھ سکتے ہیں تمہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں تمہیں، وہ کسی کی بات سمجھ نہیں سکتے، تم سمجھتے ہو وہ جواب نہیں دے سکتے تو تم دیتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین جن کی مورتیاں بنا کر پوجتے تھے، وہ بھی پہلے اللہ کے بندے یعنی انسانی تھے۔ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بتوں کے بابت صحیح بخاری میں بھی ہے کہ وہ پہلے نیک بندے تھے، تو جب وہ وفات پا گئے تو ان کے پیچھے ان کے لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا کر وہ ان کو پوجنے لگے۔ تو یہ سلسلہ اب وہاں سے چل رہا ہے، تو ہمیں صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ الہم ارجل یمشون، کیا ان کے پاؤں ہیں، یمشون بہا، کہ وہ چلتے ہوں ساتھ ان کے، یا بتوں مورتیوں کی بات ہو رہی ہے۔ ام لہم ایدی یبطشون، یا ان کے ہاتھ ہیں
यब्तशून बिहा के वो पकड़ते हों साथ उनके, अम लहुम या उनकी आयुन आँखें हैं, युबसरून बिहा के वो देखते हों साथ उसके, अम लहुम आज़ानुन या उनके कान हैं, यस्मऊन बिहा के वो सुनते हों साथ उनके। कुल्लिदऊ कह दीजिए पुकारो शुरकाअकुम अपने शरीकों को, सुम्मा कीदून फला तुनज़िर फिर चाल चलो मेरे खिलाफ, फला तुनज़िर फिर न तुम मोहलत दो मुझे। यानी अब में से कोई चीज़ भी उनके पास मौजूद नहीं है, मरने के साथ ही देखने, सुनने, समझने और चलने की ताकत ख़त्म हो गई। अब उनकी तरफ मंसूब या तो पत्थर या लकड़ी की खुद तराशदा मूर्तियाँ हैं, या गुंबद, कुब्बे, आस्ताने हैं कि उनकी कब्रों पर बना लिए गए हैं, और ये अब कुछ नहीं सुन सकते। सुनता सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ने हमें बहुत सारे बयान दलीलों से समझाया है। इन्न वली अल्लाह, बेशक मेरा दोस्त अल्लाह है। वली अल्लाहुल्लज़ीन नज़्ज़ल किताब, अल्लाह है जिसने नाज़िल की किताब, वहुव यतवल्ला सालिहीन, और वही दोस्त रखता है सालिहीन को। हमने इस आयत में क्या सीखा कि अल्लाह ऐसे नेक लोगों को जो साले हैं उनको दोस्त रखता है। अब लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे तो मांगना सिर्फ अल्लाह से है। हाँ, वालिदैन आपके जब तक मौजूद हैं आप उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें, उनसे दुआएं मंगवाएं कि वो अल्लाह से आपके लिए दुआएं करें जो ज़िंदा है। हाँ, अब उनको आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ऐसे वालिदैन, ऐसे बुज़ुर्ग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनको आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करें अल्लाह से। तो अल्लाह ने हमने यहाँ क्या सीखा कि बुज़ुर्गाने दीन जिनसे हम मांगते हैं वो भी अल्लाह के दोस्त हैं, लेकिन अब उनकी दुआएं अल्लाह नहीं सुनेगा। वल्लज़ीन तदून, और वो जिन्हें तुम पुकारते हो, मिन दूनी उसके सवा, ला यस्ततीऊन नहीं वो इस्तिताअत रखते, नसरकुम तुम्हारी मदद की, वला अनफुसकुम यंसरून और न वो अपने नफ्सों की मदद कर सकते हैं। ये सारी आयतें हमें दलील दे रही हैं कि जिनको भी तुम पुकारते हो सवाए अल्लाह के, जो भी हों, बुत हों, मूर्तियाँ हों, बंदे हों, जो इस दुनिया में नहीं हैं, जिंदा नहीं हैं, अब उनको आप वो कुछ नहीं किसी को दे सकते। मिन दून ही इसके सवा, ला यस्तती नहीं वो नहीं वो ताकत रखते तुम्हारी मदद की, और वो अपनी मदद की भी ताकत नहीं रखते। व अन तदहुम इलल हुदा, अगर तुम पुकारो उन्हें तरफ हिदायत के, ला यस्मऊ नहीं वो सुनेंगे। व तराहम और आप देखेंगे उन्हें, यंजुरून के वो देख रहे हैं, इलई की तरफ आपके, वहम ला युबसिरून हालांकि वो नहीं देख रहे। कितनी अच्छी आयतें हैं। अल्लाह हमें दलील देख कर सिखा रहा है कि यानी अब उनमें कोई भी चीज़ उनके पास मरने के बाद अगर तुम उन्हें अपने दावे में सच्चे हो कि ये तुम्हारी मददगार हैं, तो उनसे कहो कि मेरे खिलाफ़ तदबीरें करें। जो अपनी मदद करने पर कादिर न वो भला दूसरों की मदद क्या करेंगे। हाँ, आगे बहुत बेहतरीन आयत है हमारे सबक की है, खुज़िल अफ़वा, इख्तियार कीजिए अफ़वा दरगुज़र को, वामुर और हुक्म दीजिए, बिल उर्फ नेकी का। स्टार्टिंग में मैंने आपको हज़रत उमर रदिया का वाक़ा सुनाया, वो यही आयत थी जो इस आयत को सुन के हज़रत उमर रदिया खामोश हो गए और दरगुज़र किया। इख्तियार कीजिए दरगुज़र को, वामुर बिल उर्फ और हुक्म दीजिए नेकी का, व आरिद अनिल जाहिलीन और एराज़ कीजिए जाहिलों से। बाज़ उलमा ने इसके लिए बताया है कि अगर आपसे कोई बहस कर रहा है, जाहिल है दीन के मामले में, किसी भी मामले में, तो आप उनसे एराज़ कीजिए।
اگر کوئی شخص جہالت پر اتر آئے تو نظر انداز کرو اور معاف کرو، اور اگر کوئی ہدایت کی طرف نہ آئے تو چھوڑ دو، لیکن آپ نیکی کا حکم دیتے رہو، امر بالمعروف نہی عن منکر۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر وسوسہ آئے آپ کو شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ تو پناہ طلب کیجیے اللہ کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 چیزیں پر شیطان حملہ کرتا ہے: شدید غم، شدید خوف، شدید غصہ، شہوت، خوشی زیادہ۔ تو جب بھی ایسی سچویشن آئے تو اس میں بالکل آؤٹ نہیں ہونا ہے، لمٹ میں رہنا ہے۔ فاستعذ باللہ پناہ طلب کیجیے اللہ کی، بے شک انہ سمیع علیم خوب سننے والا ہے۔ تو شدید نہ غصہ کرنا ہے نہ غم کرنا ہے۔ اگر آپ کو کسی عزیز کی وفات پر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب کو ایک طرف اللہ کی طرف جانا ہے، یہ دنیا کچھ دنوں کے لیے ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی ایسی مشکل ہو تو فاستعذ باللہ، ہم نے یہاں کیا سیکھا؟ اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن کھولیے اور نرمی کا رویہ اختیار کیجیے لوگوں کے ساتھ۔ یہ آیتیں آپ ذہن میں رکھیں، انڈر لائن کریں۔ جب بھی کوئی آپ کو جھگڑے پر اتر آئے تو اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اگر وسوسہ ہے آپ کو شیطان، کیونکہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے، فلاں نے آپ کی بے عزتی کی، فلاں نے آپ کا حق کھایا تو آپ ان سے بدلہ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اللہ پر چھوڑیں اپنا حق۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔